بہت شکریہ. آج محمد میڈیکل کالج ابن سینا یونیورسٹی میں جو ہم نے ڈسکشنز کیا وہ پیلیٹیو کیئر کے حوالے سے کیا اور اس کے علاوہ کیریئر پراسپیکٹس کے حوالے سے کیا. پیلیٹیو کیئر میرے خیال میں اب پاکستان کے لیے بہت اور ساری دنیا کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ضرورت بن چکی ہے. ہم لوگ پیشنٹ سے خیال رکھتے ہیں تاکہ وہ کیور ہوں، ان کا علاج چلتا رہے، مگر اب یہ بھی ماننے کی ضرورت ہے کہ موت ایک انیویٹیبل حقیقت ہے جو ہر انسان کو اس سے گزرنا ہوتا ہے. پیلیٹیو کیئر وہ فیلڈ ہے جو اس بارے میں لوگوں کے آخری ایام، آخری مہینے ان کے لیے کمفرٹیبل بناتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے، نہ صرف پیشنٹ کا بلکہ ان کی فیملیز کا بھی. اور یہ صرف فزیکلی ہی نہیں، پین مینجمنٹ ہی نہیں، سائیکالوجیکل سپورٹ، فیملی سپورٹ، بریومنٹ، ان سب میں کام آتی ہے. اور میرا یقین ہے کہ پاکستان میں اس کی بہت ضرورت ہے اور انشاءاللہ محمد میڈیکل کالج میں جیسے یہ پیلیٹیو کیئر کا افتتاح ہو رہا ہے اس کے حساب سے ہم لوگوں کو اور بھی زیادہ مواقع ملیں گے کہ اس طرح کے پیشنٹ کا خیال رکھا جا سکے. اس کے علاوہ تھوڑی سی بات ہم نے کیریئر کے بارے میں کی کہ یونائٹڈ کنگڈم میں اگر لوگ آئیں تو وہ کس حوالے سے آ سکتے ہیں، کوئی کیا روٹس ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ چیلنجز کیا ہوں گے. تو اس کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اور پریکٹیکلی تیار کیا جائے، اپنا سی وی اسٹرانگ کیا جائے اور وہ اسکل سیکھی جائیں، وہ کمپیٹنسیز اپنے اندر لائی جائیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے وہاں پر نوکری کرنا نہ صرف آسان ہو بلکہ فروٹفل بھی ہو، اب ہم باقی جا کے سیکھ سکیں. اچھا، انہوں نے جو ہے اپنا راستہ بیچ میں تلاش کیا. مجھے ایک روز اچانک خبر ملی کہ بھائی جان میں تو پہلے کی میڈیسن ہو جا رہا ہوں. میں نے یہ کیا ہوتا ہے، یہ بات میں بتا رہا ہوں تو 90s کے سیکنڈ ہاف آف 90s. تو دیکھنے مجھے پتا تھا کہ یہ تو پہلے کی میڈیسن جا رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، وہ جو مرمر رہے ہوتے ہیں لوگ نا ان کو تھوڑا سا میں نے یہ کیا پروفیشن ہو یار، کوئی ڈھنگ کا کام کرو، یہ تو کہاں جا رہا ہے. اچھا پھر کیا ہوا، جیسے میں نے آپ کو ابھی رفر کے اس میں آخر میں بتایا تھا کہ وی لرن فرام ایچ ادر. جیسے قمر نے کہا نا کہ نرسوں کو بھی سے بھی لرن کرتے ہیں اور جونیئر ڈاکٹر سے بھی لرن کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے بھی لرن کرتے ہیں. یہ لرننگ جو ہے یہ کوئی ہائرارکی اس کی نہیں ہوتی. لرننگ جو ہے وہ ہر ایک سے ہوتی ہے. اور میں نے مطلب ہم لوگ پھر جب آپس میں ہوئے قمر نے کہا تم نے مجھے ایک دفعہ جو اٹل گوالدے سے تم نے انٹروڈیوس کیا تھا نا مجھے، جیسے میرا اس سے بھی چھوٹا والا بھائی وہ بھی بڑا جوادری ہے، اس کی وہ بھی مجھے چیز سکھاتا رہتا ہے. انہوں نے مجھے کہا بھائی آپ نے اٹل گوالدے کو پڑھا ہے؟ میں نے کہا یہ کون سے ہوتا ہے، یہ ایک امریکن سرجن، اس کی کتاب آئی ہے ماڈرن لیونگ واٹر، تو وہ آپ پڑھیں. اچھا میں نے جب وہ خریدی اور پڑھی تو میرا تو دماغ ہو گیا، میں نے کبھی ایسی کتاب پڑھی نہیں. اور جو ان کا کمرہ تھا اور ان کا بیڈ تھا وہ امی کو دے دیا انہوں نے، اور وہاں تو رہتی تھی. اور ون آف دیم جب میں جاتا تھا تو میں خود اس کمرے میں سوتا تھا، لیکن جب میں واپس آتا تھا تو کمر یا ان کا کوئی بیٹا جو ہے وہ اس کمرے میں امی کے ساتھ ہوتے. And they were repeat to look after her more than what you will ever read from the books. لیکن بک جو ہے بیٹا ذرا بات سن دو آپ. اور ایک جونیئر ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کرتے کرتے آف کورس وی کیپٹ، کیونکہ میرا پہلے جب میری فیملی یہاں ہوتی تھی تو بھی جب میں نہیں جاتا تھا تو قمر کے گھر میں ہی ٹھہرتا تھا، کیونکہ یہ ظفر کا گھر فردر نارتھ ہے کافی دور. جس کا گھر جو ہے وہ قریب تھا ایئرپورٹ سے، تو میں سیدھا آسانی سے وہیں چلا جاتا تھا. اور اس کے بعد جب میری فیملی وہاں گئی تو میں نے ان کو بھی اسی شہر میں سیٹل کیا جس میں قمر کا گھر. اچھا اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ لوگ سوچتے رہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری میٹنگ ہوتی رہتی، ملاقاتیں ہوتی رہتی اور کافی ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور ون آف دا تھنگ which I learned from my father، میں نے ظفر کی دفعہ میں بھی آپ اس طرف اشارہ کیا تھا بریفلی، وہ یہ ہے کہ چینجنگ ریلیشن شپس، جو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کی ان سے ریلیشن شپ بدلتی جاتی ہے اور بدلنی چاہیے. اگر آپ اپنے بیٹے کو جس عمر میں 2 سال میں جیسے ٹریٹ کرتے ہیں 20 سال میں بھی ویسے ٹریٹ کرتے ہیں اور 30 سال میں بھی ویسے ٹریٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیچرل فنومنا آف گروتھ ہے
اس کا فائدہ آپ نہیں اٹھا پائے. اسی طرح جب ہمارے اسٹوڈنٹ فائنل ایئر آتی ہے میرے پاس, یہ فرسٹ ایئر میں آتے ہیں اور فائنل ایئر میں آتے ہیں, تو دیر از اے ڈفرینس. پھر ڈاکٹر بن کے آتے ہیں, دیر از اے ڈفرینس. اگر آپ دیکھیں غور کریں تو ہمارا میرا رویہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. ڈاکٹری میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو آپ نے دیکھا یہ سب رہے گا, یہ سب رہے گا. اینڈ ایوری میڈیکل اسٹوڈنٹ اینڈ ڈاکٹر شوڈ ہیو سم ایکسپرٹیز ان پیلیٹیو میڈیسن. There is no doctor in the world who hasn't come across a situation جہاں palliative medicine کی ضرورت ہے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں نا, کتنے دنیا میں لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے کہیں کہ میرے گودوں میں کھلاوا بھائی جو ہے وہ اس وقت یو کے کا ایکسپرٹ ہے palliative medicine میں. ضرور ان لوگوں نے کچھ چیزیں کی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ بھائی گھر میں یہ سچویشن پیدا کرو. یہ ہمارے والدین نے کچھ ہم کو کیا ہو, کیا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. اللہ کو کون سی بات پسند آئی اور کس موقع پہ اس نے طے کیا کہ نہیں یہ بات ہم اس گھر میں دینی ہے. کہیں نہ کہیں تو کچھ ہوا. اس لیے ہمارے اندر ایوی میرے والدین میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ یہ کر سکتے خود سے, یہ اللہ کا کیا ہوا. لیکن اللہ نے کسی وجہ سے کیا, تو طے کیا کہیں پہ, تو کیوں نہ ہم سب اپنے گھروں میں وہ سچویشن, اپنے اداروں میں وہ سچویشن, اپنے ڈپارٹمنٹ میں وہ سچویشن پیدا کریں جہاں پہ ہمارے یہاں بھی برکتیں ادھر میں شو جائیں. کیوں نہیں کریں؟ تو آنکھوں دیکھی بات ہے نا, کہ کوئی تھیوری تو نہیں کہہ رہے بیٹھ کے کہانی کو سنا رہے ہو, دیو مالا کی کہانی سنا رہے. یہ تو مثالوں کے ساتھ دیکھی بات. آپ نے دیکھا میں نے سوال بھی جو پوچھا میں نے کہا یار اپنا بتا کوئی چھوڑو اس کو. اب اس نے اپنی لیول دی. دس از دا وے ٹو لرننگ. آپ لوگ سرجری میں پوسٹڈ ہیں, آپ پوچھے جا سکتے سر اپنا تو کوئی واقعہ بتائیں کہ سرجری آپ کی پوری زندگی سرجری کیا ہے. جاوید صاحب سے مجھے کیا آپ نے کس طرح کرتے ہیں, میڈیسن والے ہیں, میڈیسن کے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں, فائدہ اٹھاؤ یار, لرن فرام دیم, نچوڑ لو جو کچھ ان کے پاس ہے. بیسک سائنسز کے پروفیسر سے پوچھیں. تو بہرحال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ نیا, اور آج پیلیٹیو میڈیسن کے بورڈ کی جو انوگریشن ہے وہ ہے انشاءاللہ. اللہ کرے گا یہاں پر بہت سارے انسانوں کی اور خاندانوں کی جو تکالیف اور مشکلات ہیں وہ دور ہوگی, اور ہمارے بچے ٹرین ہوں گے اس چیز میں کہ ایک جو انیویٹیبل ایونٹ آف لائف ہے کوئی تیار نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے, آپ لوگوں کے ذہن میں تصور نہیں ہوگا کہ ماں باپ کے بغیر لایا جا سکتا ہے. کام جائیں گے آپ لوگ, ارے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن انیویٹیبلی ہر ایک کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے. آپ کے کزنس کے, آپ کے پڑوسیوں کے, آپ کے مریضوں کے آئے گا زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت, جبکہ آپ, اور ونس یو لرن مور فرام ہیئر یو ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ مچ بیٹر. اور جیسے قمر نے کہا وسائل سے زیادہ مائنڈ سیٹ کی بات, ذہن کی بات. اسکل سکھانا آسان ہے, ٹانگے لگانا آسان ہے, اجازت آپ ٹانگے سکھا دو, سکھا دیں گے. لیکن اس کے پیچھے سوچ کو ڈیولپ کرنا, اس کے پیچھے پرسنالٹی کو ڈیولپ, مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کرنا بہت زیادہ مشکل. جتنی بڑی لسٹ ہوگی اتنی زیادہ آپ نے اچھی لائف گزاریں گے. ٹھیک ہے, تو ایک بار پھر تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی فار دس ویری گڈ میٹنگ. اینڈ آئی تھنک اب سب چل کے وہ وہاں کرنا ہے. لیٹس گو اینڈ ڈو اٹ. تھینک یو.